میں آج کے جمعہ میں خطبہ مسنونہ کے بعد کلام حکیم سے چند آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی کے ماتحت چند باتیں لب گشائی کروں، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہوگی کہ آپ حضرات بغور سماعت کریں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بار الہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، یہ دنیا فانی ہے، یہ ہمیشگی اور دائمی دنیا نہیں ہے، باقی رہنے والی دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ فانی دنیا ہے۔ بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے حضرات آئے اور دنیا سے چلے گئے، اور آج بھی جتنے لوگ جو اعلیٰ مقام اور حیثیت رکھتے ہیں وہ بھی دنیا میں نہیں رہیں گے۔ ایک بعد دیگرے رب کائنات نے جو وقت متعین کیا ہے، وقت متعینہ پر اس کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ حضرات گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مستحکم فیصلہ ہے کہ لوگ دنیا میں آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان کو، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہاری پاورس قیامت ہی کے روز ملے گی۔ تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو وہ پورا کامیاب ہوگا، اور یہ دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہو گیا کہ دنیا فانی ہے، سب کو دنیا سے جانا ہے، اور کامیاب وہی لوگ ہیں جس کو آخرت میں جنت ملے گی۔ جس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، دنیا میں ہم بڑے بڑے قصریں، بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگ اور دنیا کو بنانے، سجانے، سنوارنے، دنیا کو رنگین کرنے کے لیے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف دھوکہ ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دنیا صرف دھوکے کا سودا ہے۔ آج چند دن کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، چلے جائیں گے، موت ہوگی موت۔ ذرا موت کو بھی سمجھیں کہ موت کیا چیز ہے۔ حضرات، موت کیا چیز ہے؟ زندگی ختم ہونے اور جسم سے روح کے نکل جانے کا نام موت ہے۔
معلوم ہوا کہ جسم کی کوئی اہمیت و حقیقت نہیں ہے، یہ ایک محض مردہ لاشا ہے۔ اگر روح جسم کے اندر موجود ہے تو انسان زندہ ہے، چلتا پھرتا کھاتا پیتا نیز بولتا نظر آتا ہے۔ اگر روح جسم کے اندر موجود ہے تو انسان جنت و دوزخ کا تصور کر سکتا ہے، نیکی و بدی کا راستہ اپنا سکتا ہے۔ اگر روح جسم کے اندر موجود ہے تو انسان حق و باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے، حلال و حرام کے درمیان تمیز کر سکتا ہے، جائز اور ناجائز کے درمیان تفرقہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور اگر یہی روح جسم سے جدا ہو جائے تو بیکار جسم کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، جس کی کوئی اہمیت و حقیقت نہیں۔ سڑو گل جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، زمین بوس ہو جاتے ہیں، زمین میں مل جاتے ہیں میرے دوست اور بھائیوں۔ آج کوئی مر گیا، یہ مر جانا عبرت ہے، نصیحت ہے۔ آج فلاں کا باپ مر گیا، ہم کو بھی مرنا ہے۔ آج فلاں کی ماں مر گئی، ہم کو بھی مرنا ہے۔ آج فلاں کا دادا مر گیا، ہم کو بھی مرنا ہے۔ چاہے دوست مر جائے، چاہے دشمن مر جائے، خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ تم کو بھی مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی موت عنایت کرے گا۔ یہی دیکھا گیا ہے، بادشاہوں کی جماعت، اولیاء کرام کی جماعت، شہداء اعظام کی جماعت، بزرگان دین کی جماعت، حتیٰ کہ انبیاء و اصحاب کی جماعت جو اس دنیا میں آئے اور چلے گئے میرے دوست اور بھائیوں۔ ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارا کیا قدر ہے، ہمارا کیا مول ہے کہ ہم دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ دنیا کی یہی حقیقت ہے کہ ایک دن دنیا میں آنا ہے تو ایک دن جانا بھی ہے، یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ دنیا کی حقیقت آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر ایک دن کہیں ہاٹ لگتا ہے، مارکیٹ لگتا ہے، ہاٹ کے میدان میں، ہاٹ کے فیلڈ میں، ہاٹ پاڑا میں بھیڑ ہوتی ہے، مجمع ہوتا ہے، اجتماع ہوتے ہیں، لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ جس روز ہاٹ لگتا ہے صبح سے لے کر شام تک ہاٹ پاڑا میں بھیڑ رہتی ہے۔ لوگ اپنی اپنی ضروریات کے مطابق کوئی 1 گھنٹہ کا وقت لے کر، کوئی 2 گھنٹہ کا وقت لے کر، کوئی 5 گھنٹہ کا وقت لے کر، کوئی 10 گھنٹہ کا وقت لے کر، کوئی 12 گھنٹہ کا وقت لے کر، کوئی پورا دن کا وقت لے کر، کوئی سر سبزی کے لیے، کوئی کپڑے کی تجارت کے لیے، کوئی بیل بکری کی تجارت کے لیے، اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے بس چند لمحہ کے لیے، گھنٹوں کے لیے وہ بھیڑ لگاتے ہیں۔ جیسے جیسے شام ہوتی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، جیسے جیسے سورج ڈھلتا ہے، غروب کے اور جاتا ہے، دھیرے دھیرے ہاٹ خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شام ہو جانے کے بعد ایک بھی فرد بشر ہاٹ پاڑا میں نہیں بچتے ہیں، بلکہ سب اپنے وطن کو، اپنے گھونسلے میں، اپنے آشیانے میں اور اپنے ٹھکانے پر چلے جاتے ہیں میرے دوست اور بھائیوں۔ اسی طرح یہ دنیا کا مثال ہے، اسی طرح یہ دنیا کی مثال ہے۔ کوئی 40 سال لے کر، کوئی 50 سال لے کر، کوئی 60 سال لے کر، کوئی 70 سال لے کر دنیا میں آتے ہیں اور پھر اپنی جگہ پر چلے جاتے ہیں میرے دوست اور بھائیوں۔ جس طرح ہاٹ میں لوگ بھیڑ آتے ہیں اور شام ہوتے ہوتے لوگ واپس چلے جاتے ہیں، سیم ٹھیک اسی طرح یہ دنیا کی مثال ہے اور دنیا کی حقیقت ہے۔ کیوں غفلت میں آپ پڑے ہوئے؟ کیوں نادانی کرتے ہو؟ کیوں حرام کاری میں غرق ہو، ڈوبے ہوئے ہو؟ احساس تک نہیں ہوتا کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے، سر میں سوار ہے
کہ ہم کو گھر بنانا ہے، ہم کو منزل تک جانا ہے، چاہے کمائی حلال کی ہو چاہے حرام کی ہو۔ میرا عنوان کیا ہے؟ فانی دنیا میں لوگ حرام چیزوں سے لو کیوں لگاتے ہیں، محبت کیوں کرتے ہیں؟ میں کچھ جمعہ پہلے عنوان میں کہا تھا، میرا عنوان چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کو حرام کیوں کیا۔ میں باتوں کو ایک طرف سے رگڑ رہا تھا کہ اللہ نے مردار کو حرام کیا ہے، خون کو حرام کیا ہے، میتہ کے گوشت کو حرام کیا ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کو حرام کیا ہے، ناحق قتل کرنا حرام کیا ہے، بدکاری زناکاری حرام کیا ہے۔ اور یہ زنا بہت خطرناک چیز ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ آپ 5 منٹ کے مزہ کے لیے آخرت کی سزا کو بھول گئے، 5 منٹ کے مزہ کو حاصل کرنے کے لیے جہنم کی خطرناک سزا کو تو نے بھول گیا۔ ایسے تو گناہ بہت بڑا بڑا ہے، اکبر الکبائر حدیثوں میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکبر الکبائر سب سے بڑا گناہ یہ شرک ہے، دوسرا بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی، تیسرا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی گواہی دینا، سب سے بڑا گناہ ہے کیا؟ شرک کرنا، اللہ کے علاوہ دوسرے سے مانگنا، اولاد مانگنا، اللہ کی جگہ پر غیر اللہ کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ جہنم کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن زنا بھی کم نہیں ہے، حدیثوں میں آیا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا ہے، اور زنا سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے قتل و قتال، جنگ و جدال، خون خرابہ، قتل جیسا کام آپ کر سکتے ہیں جو کہ بہت بڑا جرم ہے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل نے، بھتیجا نے اپنے چچا کو مارا، اس کی بیٹی سے عشق کرتا تھا، چچا نے مخالفت کی، اس کو قتل کر دیا اور ایک دوسرے کے دروازے پر رکھ دیا۔ ہاہاکار مچ گیا، شور شرابہ ہونے لگا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے جبڑے کی ہڈی سے اس کو مارو۔ لوگوں نے ویسا ہی کیا، گائے ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد جبڑے کی ہڈی سے اس کو مارا۔ وہ چچا زندہ ہو گیا اور بول دیا کہ میرا قاتل اپنا ہی بھتیجا ہے۔ کیوں قتل کیا تھا؟ اس کی بیٹی سے وہ عشق کرتا تھا، محبت کرتا تھا، وہ غلط استعمال کرنا چاہتا تھا اور باپ اس کا ویرودھ کر رہا تھا۔ دوسرا، آپ نے بلعام بن باورا کے واقعہ کو سنا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے لڑکیوں کو استعمال کیا، کٹورے میں کچھ سامان دے کر بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا۔ ان کے سردار تھے، ایک لڑکی پسند آیا اور اپنے خیمے میں گھسایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ غلط ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کہا کہ اے موسیٰ، اس سے پہلے سب آپ کی بات مان رہے تھے، لیکن آج آپ کی بات کو ہم نہیں مانیں گے۔ لہذا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اس لڑکی سے زنا کیا۔ اللہ کے طرف سے عذاب آیا، طاعون کی بیماری آئی اور 70,000 آدمی مر گئے، 70,000 آدمی مر گئے میرے دوستوں اور بھائیوں۔